بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ کیٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک سوال کسی نے فیس بک پہ کیا تھا. ان جنرل انہوں نے پوچھا کہ ویسے تو کیٹس کی جو ایوریج ایج ہوتی ہے وہ 15 سال سے لے کے 18-20 سال تک ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ 15-18 سال تو نارملی ان کی ایوریج ایج ہوتی ہے. بٹ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک یعنی پاکستان میں کیٹس کی ایج جو ہے 5-6 سال سے زیادہ آگے نہیں جا رہی ہوتی ہے. حد سے حد کوئی 6-7 سال تک چلے گئے. جیسے ایوریج فریکوینٹ کیسز تو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، جیسے آئی ہیو ٹو پیئر آف پرشین کیٹس جو کہ خود ابھی حال ہی میں انہوں نے 11 سال کمپلیٹ کیے اس سال میں. لیکن سوال ان کا اچھا انٹرسٹنگ تھا، اور اس کے جواب میں جو ہے 6 مین فیکٹرز جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. جو ان مائی آئیز میں اس پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ وہ 6 باتیں ایسی کون سی اہم ہیں جن کی وجہ سے باوجود ایوریج ایج اچھے ہونے کے کیٹس زیادہ سروائیو نہیں کر پاتی ہیں. اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پیٹس. فرسٹ آف آل جو میں جس کو ریٹ کرتی ہوں وہ ہے انفیتھفلنیس فرام دا سائڈ آف دا آنر. جی ہاں، میجورٹی امنگ دا آنرس جب بھی کبھی ان سے بات ہوتی ہے فیس بک پہ یا ویسے بھی، تو دے یوز ٹو سے کہ ہاں جی ہماری کیٹ تھی، پھر تو تھی تو کہاں گئی. جب ان سے پوچھا جائے وہ ہم نے پھر وہ اڈاپشن پہ دے دی. میجورٹی among the cat owners they are really not faithful with their pets. وہ تھوڑے عرصے پالیں گے، حد سے حد 1 سال پال لیں گے، اس کے بعد وہ یا تو بور ہو جاتے ہیں یا they go for another breed or another cat and they just want to give their cat on further adoption. کٹنس جو ہوتے ہیں وہ تو ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ نئے ایٹماسفیئر سے ایزیلی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. لیکن جو ایڈلٹ کیٹس ہوتی ہیں older they are, the more difficult for them to adjust in a new surrounding. جب وہ اپنے آنر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اپنے گھر سے اٹیچ ہو جاتی ہیں، پھر جب آپ کسی بھی اپنی پرسنل وجہ کے باعث کے اگر آپ گھر بدل رہے ہیں یا آپ شہر بدل رہے ہیں یا آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں، یو کانٹ ایبل ٹو ٹیک دیم، تو پھر آپ ان کو ایڈاپشن پہ دیتے ہیں، جو ان کے لیے ایک صدمہ ہوتا ہے. اور جی ہاں، ان کو بھی ڈپریشن ہوتی ہے، وہ اپنے آنر کو مس کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے لیے ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو جاتی ہے. پھر وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے سے تیسرے ہاتھ جاتے جاتے ان کا لائف اسپین کم ہو جاتا ہے. تو ایک مین فیکٹر ہو گیا یہ. دا سیکنڈ مین فیکٹر وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ اینڈ دا میجورٹی امنگ دا کیٹ آنرس آر ناٹ نوئنگ اباؤٹ دیٹ، اٹ از کالڈ اسٹیرلائزیشن. بہت سے ایسے کیٹ آنرس ہیں جن کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسٹیرلائزیشن ہے کیا. ان شارٹ لیٹ می ٹیل یو پیپل جو ان کو نہیں معلوم کہ اسٹیرلائزیشن از اے پروسیجر in which the pet is going to remove the reproductive organs of the cats, either male or females, for the purpose that they can't able to breed anymore. نہ وہ ہیٹ سائیکل میں آئیں اور نہ وہ بریڈنگ کر سکیں. یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، سمپل سا ہوتا ہے، اور یہ کیٹس کی صحت کے لیے بہت نیسیسری ہوتا ہے. یہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن چاہتا ہے یہ ٹاپک، اور میں ضرور اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ایک نہیں بلکہ بہت سی بناؤں گی. ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ کچھ اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں نیسیسری ہوتا ہے، اور جن کو پتہ ہے تو وہ عجیب و غریب بحث میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو گناہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ان کے ساتھ ان کا ایک نیچرل پیدائشی حق چھین رہے ہیں. یہ لمبی چوڑی بحث کئی دفعہ فیس بک پہ چلتی ہے، کئی دفعہ ان ریالٹی لوگ اس بات کو پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، جس کا سمپل سا آنسر یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کو تو گناہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو بتائیے نا کہ جب گھر کی خواتین بار بار بیویوں کے بچے دینے سے تنگ آ جاتی ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو تھرو دیم آؤٹ آئدر ٹو اینی پیٹ شاپ، یا پھر وہ انہیں کوئی بجر شاپ پہ چھڑوا دینا چاہ رہی ہوتی، کیا وہ گناہ نہیں ہے کہ آپ ایک بلی سے ان کا گھر چھین لیجیے صرف اس لیے کہ یہ بار بار کٹنس دے رہی ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اتنے سارے کٹنس کا کیا کریں گے. تو اس حساب سے اسٹیرلائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اپنی کیٹس کو ہیلدی رکھنے کے لیے، جو کہ ہمارے ہاں اس کانسیپٹ کو لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. ایک مین ریزن یہ بھی ہوتا ہے.
تو اس بات کے بیس پہ بھی جو ہے آپ ان کی صحت جو ہے اس کو اس داؤ پہ لگا رہے ہیں، اگر آپ اپنے آئیڈیاز کے حساب سے اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے۔ The third thing which very many people don't know is called deworming. Deworming of cats. اس کو بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جانتے ہیں تو اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں پراپرلی۔ ڈیوارمنگ کا میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جہاں پہ میں نے مسٹر برائے زیادہ سے پورا انٹرویو کیا تھا، کہ انہوں نے ہمیں بتایا بھی ہے۔ If you people are not knowing that, you can watch that video. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھرو میڈیکیشن اور انجیکشن the vet just kill the worms which are present in the stomach of your cat. وہ کم از کم ہر 6 مہینے کے بعد یہ پروسیجر ریپیٹ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی کیٹس جو ہیں ورمس جو ان کے اسٹمک میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ یہ ورمس جو ہوتے ہیں ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ان کے کھانے میں سے شیئر کر کے ان کو تو لگنے نہیں دیتے کھانے کو، اور خود اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیوارمنگ از آلسو ویری نیسیسری۔ یہ تو 3 چیزیں ہوئیں۔ Now the fourth thing which is killing the cats is the wrong choice of food by the owner. آپ کیٹ رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ بریڈ کی ہے، چاہے خاص بریڈ کی ہے، چاہے وہ آپ نے اسٹرے کیٹ رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے کون سی غذائیں فائدہ مند ہیں اور اس سے آپ اس کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں، تو دین اگین یو آر going to harm their lifespan and their health. Especially let me tell all of you that یہ جو dry food ہے، very many owners they are just keeping their cat male or female on only dry food. وہ کہتے ہیں جی ہائی فائی برانڈ کا ہم نے، چاہے وہ رائل کینن ہے، چاہے وہ کوئی اور بھی اس سے بھی ہائی فائی برانڈ آپ نے لے لیا۔ آج کل ایکو نیچر، پرو نیچر آر ویری مچ فیمس یہاں پر پاکستان میں، اچھے برانڈس ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے اچھے برانڈس ہیں، ان میں سب کچھ موجود ہے، تو دیز ڈرائی فروٹس آر جسٹ مور دین انف فار دا کیٹس۔ حالانکہ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ڈرائی فروٹ پہ کیٹ کو رکھنا اس کے ساتھ زیادتی ہے، چاہے آپ کتنے ہائی فائی برانڈ کے فوڈ اس کو دینا چاہ رہے ہیں، ان کو اس کے ساتھ ساتھ ان کو آپ کو ویٹ فوڈ، ٹن فوڈ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ دیجیے، یا اگر آپ کے لیے آج کل بہت ہائی کاسٹ ہو چکی ہے ان کی، تو آپ انہیں ہوم میڈ فوڈ دیجیے۔ اینڈ دا فوڈ وچ از بیسٹ فار دا کیٹس از بوائلڈ چکن لیور اینڈ فش۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کے لیے بیسٹ ہوتی ہیں، ان کو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ آئی مائٹ بی شوئنگ یو پیپل ہاؤ آئی پریپیئر دا فوڈ فار مائی کیٹس۔ کبھی میں یہ ویڈیو بھی بنا کے آپ ان کو بتاؤں گی کہ وچ ٹائپ آف فوڈ آئی گیو ٹو مائی کیٹس۔ تو یہ جو ویٹ فوڈ ہوتا ہے یا ہوم میڈ فوڈ ہوتا ہے، یہ ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اینڈ لیٹ می اگین وارن یو کہ جو ڈرائی فروٹس ہیں اسپیشلی دے آر بیڈ فار میل ہیلتھ۔ جو میل کیٹ ہوتے اینڈ اسپیشلی دا میلز ہو آر ناٹ اسٹیرلائزڈ، جو آپریٹڈ نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے تو اور بھی نقصان دہ ہے یہ ڈرائی فروٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ چاکلیٹس آر ویری بیڈ فار کیٹس، اینڈ را ایگس، را ایگ، را فش، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ کائنڈلی اف یو آر گیونگ سچ تھنگس بیٹر اوائڈ دیم۔ اور اگر آپ نے ڈرائی فروٹ پہ رکھا ہوا ہے اپنی کیٹ کو، تو اس کے ساتھ ساتھ اسے ویٹ فوڈ دیجیے۔ اور میں سیریسلی آپ میں سے ہر ایک کو ایڈوائز کروں گی جنہوں نے ابھی فرسٹ ٹائم کٹنس پالے ہیں، کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی کٹنس کو کبھی ڈرائی فروٹ سے انٹروڈیوس ہی مت کرائیے۔ نہ آپ اسے ڈرائی فروٹ دیں گے، نہ انہیں پتہ چلے گا اس کے ٹیسٹ کا، اور نہ ہی وہ ایڈکٹیڈ ہوں گے، کیونکہ یہ اٹس اے سارٹ آف ایڈکشن وچ از ناٹ گوئنگ ٹو گیو دیم ویری گڈ ہیلتھ۔ ان دا لانگ رن یہ ان کی کڈنیز کو متاثر کرتی ہے، ان کو یوٹرائی پرابلمس بھی دے رہی ہوتی ہے، اور اسپیشلی ٹو دا میل کیٹ۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے، اور ہوم میڈ پہ ہی رکھیے اپنی کیٹ کو، تو وہ اس کی صحت کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس میں آپ ان کے لیے بوائل کرتے ہوئے پوٹیٹو، یا آپ اس میں پمکن
اس قسم کی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کو میش کر کے وتھ سوپ یو کین گیو اٹ ٹو یور کیٹس، جس کو وہ واقعی انجوائے بھی کریں گے، ان کی صحت کے لیے اچھا بھی ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بھی کیٹس جو ہے وہ اپنی نارمل ایج اسپین تک نہیں جا پاتی، اس کو میں کہوں گی کہ فریکوینٹ باتھنگ۔ The fifth thing which is really affecting the health and lifespan of your cats is the way you people are bathing them. اب اکثر یہ جو ہے اسے بہت شوق ہوتا ہے وائٹ پرشین کیٹ رکھنے کا۔ اب وائٹ پرشین کیٹ وہ اپنی لو کے بیس پہ رکھ رہے ہیں یا اسے ایز اے شو پیس رکھ رہے ہیں، وہ چاہتے کہ جی وہ بالکل نیٹ کلین صاف ستھری ہو، اور اس کے لیے جناب وہ اس کو بس نہلائے چلے جا رہے ہیں، اس کو کبھی ویک میں 2 دفعہ نہلا رہے ہیں، ذرا سا گندا دیکھ رہے ہیں تو نہلا رہے ہیں۔ لیٹ می ٹیل آل آف یو دیٹ اٹس ریئلی بیڈ فار دیئر لائف اسپین۔ وہ بھلا کیوں؟ آئی ڈونٹ نو، دا ویٹس ڈونٹ ہیو دا ٹائم ٹو ایکسپلین دیٹ تھنگ ٹو یو۔ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ جب آپ کہتے ہیں جی گرومنگ کرنی ہے، اس کو نہلا دیں، وہ نہلا دیتے ہیں اپنے اس میں لے جا کے کلینک میں۔ مگر بہت سے ویٹس ہیں جو اس کے ٹوٹلی خلاف ہیں، وہ آپ کی کیٹ کو نہلا تو دیں گے مگر وہ جانتے ہیں کہ نہانا کیٹس کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، اسپیشلی ان ونٹر۔ اور ونٹر ہو کہ سمر ہو، آپ سب کو میں بتاتی چلوں کہ جب آپ بلی کو نہلاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میجورٹی آف دا کیٹس دے ہیٹ باتھنگ، ان کو باتھنگ پسند ہی نہیں ہے، وہ بہت اس سے چڑھتی ہیں اور وہ پسند نہیں کرتی۔ پھر بھی مجبوراً جب وہ نہا لیتی ہیں تو ان کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے، جو نارمل کیٹس کا باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہم لوگوں سے زیادہ ہے، اس کی رینج ہوتی ہے 102 تقریباً 100 سے 102 فارنہائٹ تک ان کا ٹیمپریچر باڈی نارمل ہے۔ جب آپ انہیں نہلا دیتے ہیں تو ان کا باڈی ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اب گرمیوں میں تو وہ دھوپ میں بیٹھ کے یا ویسے بھی جلدی ڈرائی ہو کے اس کو اوور کم کر لیتے ہیں، لیکن ونٹر کے موسم میں جب آپ ان کو اننیسیسری باتھنگ دے رہے ہیں، چاہے آپ نے ڈرائر سے ڈرائی کر رہے ہیں، چاہے آپ بہت ان کو ڈرائی کر کے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، ان کے حق میں تو نہیں جاتی میں چلیے، ان کو باڈی ٹیمپریچر ان کا لو ہو جاتا ہے، اس کو آپ ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں ہائپوتھرمیا، وہ ہائپوتھرمیا کو فیس کرتے۔ جب ان کا اپنا باڈی ٹیمپریچر لو ہوتا ہے تو ان کا ریزسٹنٹ پاور بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب ان کی باڈی کی ریزسٹنٹ پاور کم ہوتی ہے تو ایوری وائرس، ایوری جرم کین اٹیک دیم ویری ایزیلی، تو پھر تمام وائرسز جو ہوتے ہیں وہ ان کی طرف آتے ہیں اور ان کو اٹیک کرتے ہیں اور اس سے ان کو سیریس ایشوز ہو جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی آئی ریکویسٹ یو کہ گرمی ہو کہ سردی ہو، اپنی بلی کو ضرورت کے حساب سے نہلانے کی کوشش کیجیے، اور بار بار نہلانا ان کی صحت کے لیے شدید طور پہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں تو آپ بالکل اوائڈ کیجیے، بالکل مت ان کو نہلائیے۔ اگر آپ کو گندی فیل ہو رہی ہے تو ان کو کسی ویٹ تولیے سے یا ویٹ ٹیشو سے صاف کیجیے، ان کی آنکھیں، ان کے فیس اور ان کے بال جو ہے ڈیلی بیسس پہ اسے کومب کیا کیجیے۔ نہانے سے زیادہ ان کے لیے ضروری ہے دا پرشینس اینڈ دا لانگ ہیئر کیٹس کہ ان کو آپ ڈیلی بیسس پہ کومبنگ کریں، ان کے کوئی ناٹس واٹس دکھائی دے رہے ہیں آپ کو کہیں پہ تو ان کو کٹ کر دیں خود ہی سے ود اے اسمال سیزر اینڈ ود دا ہیلپ آف دا کوم، اور دیٹس تھنگ۔ اچھا، یہ ہم نے ابھی 5 چیزیں ڈسکس کی، مین فیکٹرز وچ آر کلنگ یور کیٹس پری میچورلی، کہ وہ اپنی لائف اسپین تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، اس سے پہلے ہی وہ زیادہ 4 یا 5 سال میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، حالانکہ لائف اسپین ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، دے کین ایزیلی گو ٹو 15 to 18 ایئرس آف ایج۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چھٹا فیکٹر ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ڈیبیٹیبل بھی ہے اور پرابلمیٹک بھی ہے کہ ویری مینی پیپل آر چوزنگ دا رانگ ویٹ، وہ ویٹ کی چوائس ہی ان کی غلط ہوتی ہے، ان کو نہیں سمجھ آتا، شاید ان کے علاقہ چھوٹا ہوتا ہے یا شہر چھوٹا ہے اور وہاں پہ کوئی ایکچوئل ریئل ویٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ ویٹ ایوری بڈی مسٹ بی نوئنگ کہ جانوروں کے ڈاکٹر کو ویٹ کہتے ہیں، تو وہ جو کیٹ آنرس ہیں وہ غلطی سے کسی فیک ویٹ کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، جو ان کو جو ہے
مس گائڈ بھی کرتا ہے، ان کو رانگ میڈیکیشنس دے رہا ہے، رانگ ٹریٹمنٹ کرتا ہے ان کی کیٹ کی. وہ سرجری جس کی میں نے ابھی بات کی تھی، اسٹریلائزیشن اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی، اسپیشلی میلس کی بہت ایزی ہوتی ہے. اس کو بھی وہ اتنے رانگ طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بیچاری کیٹ جو ہے اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اور وہ واقعی اس کو میں نے ایسے کیسز خود سنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ڈسٹرب رہے اور پھر وہ واقعی دے ڈائڈ، جو فوت ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو مائی آل 10 adult cats are sterilized. میری جتنی 10 cats ہیں وہ اسٹیلائزڈ ہیں. اور ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کو جو مجھے اسٹرائز کروانا ہے ابھی، اینڈ دے آر آل ہیلتھی. وہ آپ جب اچھے ویٹ کی چوائس کریں گے تو ویری ایزیلی دے کین ریکور، اور ان کی جو بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ کیوریبل ہوتی ہیں اور ہو جاتی ہیں. مگر جب ہم کسی غلط بیڈ کو چوز کر لیتے ہیں اور بار بار ہم اسی کو کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دین اٹ ریئلی بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار آ کیٹ ٹو سروائیو. اور یہ ان کی جو کیٹس کی اوور میڈیکیشن، جو رانگ میڈیکیشنس ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں کیٹس جو ہیں اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھتی ہیں. تو دیز آر دا فیکٹرس. آئی ول ٹرائی ٹو میک ڈیٹیل ویڈیو آن دیٹ ٹاپک آف اسٹیلائزیشن. And I usually explain what foods are good and bad for your cats, and I'm going to explain them further. I thank you for listening to me. اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ مجھے سبسکرائب کریں گے اور اپنی لائک سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے in the comment box. Thank you. Glad to meet you, and do come again for further information, and you can ask anything you really want to ask about your cat as your pet. Thank you, and Khuda Hafiz.